بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 4 بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ڈسپیرٹی الاؤنس اسکیل ریوائز اور ایڈہاک ریلیف کتنا ہونے والا تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک بڑی اہم خبر، ڈسپیرٹی الاؤنس کے ملازمین کو نہیں ملے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بڑی خبر کی اگر بات کریں تو ایک اخباری خبر ہے، اس کو مزید ابھی اوتھینٹک کرنے کے لیے ہم نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب 10 مارچ کو تنخواہ دار اور محدود آمدنی کے طبقات کے لیے بڑی مراحت کا اعلان کریں گے۔ اس خبر کے مطابق صدر پاکستان نے جو ہے مالی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور حکومت کی طرف سے اہم اعلانات جو ہے وہ کرنے کی تیاری جناب جاری ہے، اور صدارتی تقریر کی تیاری بھی حکومت نے شروع کر دی ہے۔ یہ پارلیمانی جو سال ہے پہلا یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے 10 مارچ کو، اور تنخواہ دار طبقے کے لیے اور محدود آمدنی کے طبقات کے لیے جو مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ٹیکس کا بوجھ سرکاری ملازمین یعنی کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر سب سے زیادہ ہے، خاص طور پہ جو چھوٹے اسکیل کے ملازمین ہیں ان کے لیے مسائل جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے جناب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے بھی بجٹ کی تیاری اور کچھ اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو اور تنخواہ دار طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہے مہیا کیا جا سکے اور آئندہ بجٹ کے اندر دیا جا سکے۔ ایک تو تنخواہوں میں اضافہ آپ دیکھیں گے اور دوسرا الاؤنسز بھی انکریز ہوں گے۔ تیسرا سرکاری ملازمین کے لیے جو انکم ٹیکس سلیبز ہیں جو ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوتی ہے وہ ریوائز کیے گئے تھے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے غور کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اورنگزیب صاحب نے کئی جگہوں پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ٹیکس سلیب کو انشاءاللہ چینج کرنے کے بارے میں ضرور سوچ رہے ہیں۔ اگلی بڑی خبر کی جناب بات کرتے ہیں تو رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی ایک تفصیلی ویڈیو اپنا بیان جاری کیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ فائنانس کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ 7 سے 8 جو بڑے مطالبے ہیں وہ تقریباً ڈرافٹ ریڈی ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر ہی وہ سامنے آ جائیں گے ڈاکومنٹڈ شیپ میں۔ کون کون سے منظور ہونے جا رہے ہیں وہ مطالبات آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 30% اضافہ 1 مارچ سے وفاقی اور صوبائی ملازمین دونوں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جناب جو اساتذہ اور ریسرچرز کا ٹیکس ریبیٹ ختم کیا گیا تھا، جو ٹیکس چھوٹ تھی 25% کی وہ ختم کی گئی تھی۔ وفاق میں باقاعدہ تنخواہوں میں جو کٹوتی شروع ہو گئی تھی، جبکہ صوبوں میں ڈائریکشنز موجود تھیں، وہاں پر بھی کٹوتی شروع ہونی تھی اور وہ ختم ہو جائے گا، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ تجویز بھی سامنے آ رہی ہے کہ 1 لاکھ روپے تک جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو مکمل طور پر جو ہے ٹیکس سے چھوٹ دی جائے، معافی دی جائے۔ اس سے پہلے 50,000 روپے جن کی تنخواہ تھی اس سے کم تھی جن کو ٹیکس سے چھوٹ حاصل تھی، اب اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ چوتھا بڑا مطالبہ پینشن اصلاحات کے اوپر لیو انکیشمنٹ کا جو مسئلہ ہے، ریٹائرمنٹ کے وقت جو بینیفٹ کی کیلکولیشن کا فارمولہ ہے، جس طرح کہ آخری 2 سالوں کی آخری 24 مہینوں کی ایوریج نکالنا یا 36 مہینوں کی ریٹائرمنٹ کے وقت جو بینیفٹس کے کیلکولیشن ہے ایوریج نکالنا، ان رولز کے اوپر سرکاری ملازمین کے تحفظات بہت زیادہ تھے، تو اس پر بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے اور رحمان علی باجوہ صاحب اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ 5واں بڑا مطالبہ جناب ڈسپیرٹی جو ریڈکشن الاؤنس کے علاوہ بجٹ کے اندر بھی 15% جو ہے وہ تنخواہ اضافہ کیا جائے۔ 6واں بڑا مطالبہ ہائرنگ الاؤنس میں بھی اضافہ وفاقی ملازمین کو خاص طور پر فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ 6 بڑے شہروں کے اندر وفاقی ملازمین جب تعینات ہوتے ہیں تو ان کو ہاؤس رینٹ کی جگہ سیلنگ یا ہائرنگ کی جو فیسلٹی دی جاتی ہے اور ان کے ریٹس اس جناب اضافہ جو ہے ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کا جو مسئلہ ہے خاص طور پر لیو انکیشمنٹ کا، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات چیت شروع ہوئی ہے حکومت کی، اور میڈیکل اور کنوینس الاؤنس اور ہاؤس رینٹ میں بھی اضافہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے انشاءاللہ بہت جلد متوقع ہے۔ پنجاب میں 17A کا ایک جو رول ہے اس کی واپسی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سے بات ہو رہی ہے، اس میں پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کو دوبارہ سے بحال کرنے کا مطالبہ بھی ڈرافٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اچھی امید رکھیں، اچھی خبریں ضرور آئیں گی۔ اچھا جی، اگلی بڑی خبر ہے جناب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے اداروں کو ریلیف دینے پر غور، معاشی استحکام آ چکا ہے، معیشت کی بنیاد بن گئی، ریل اسٹیٹ سیکٹر میں سٹہ بازی نہیں چلنے دیں گے، یہ کہنا ہے جی وزیر خزانہ صاحب کا۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں تنخواہ پر ٹیکس بوجھ کم کریں گے اور انہیں ریلیف دینے پر غور کر رہے ہیں۔ معاشی استحکام آ رہا ہے، معیشت کی بنیاد بن گئی، پہلی مرتبہ ٹیکس نظام میں بہتری آئی ہے، اب ہمیں پائیدار ترقی کی طرف جانا ہے۔ تعمیراتی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سٹہ بازی نہیں چلنے دیں گے، ملک کو پرائیویٹ شعبہ ہی آگے لے کے جائے گا، اوورسیز پاکستانیوں میں ناراضی نہیں۔ اب آپ کو یہاں پہ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ شعبہ آگے جو پرائیویٹائزیشن کا کام ہے، یعنی کہ اس نے رکنا نہیں ہے، وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے جو کام چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ترسیلات 35 ارب ڈالر ہو جائیں گی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اضافہ ہوا ہے، ملک کو نجی سیکٹر ہی آگے لے کر جائے گا۔ ٹیکس اتھارٹی میں اصلاحات لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ ناظرین، بارہا یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، وہ اپنی پریس کانفرنس میں، وہ اپنے اسٹیٹمنٹس میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پر اس چیز کو قبول کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اور اس پہ غور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ ملازمین کے اوپر بہت زیادہ ہے، اتنا برڈن ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس سے ریلیف دینا چاہیے۔ اور بارہا اپنی پریس کانفرنس اور دیگر معاملات میں انہوں نے اس چیز پہ پوری اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کی بات بھی کی ہے۔ اچھا جی ناظرین، اگلی بڑی خبر ہے جناب، تنخواہ اضافہ کن ملازمین کو نہیں ملے گا۔ 58 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ڈسپیرٹی الاؤنس نہیں دیا جائے گا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر لسٹ جاری کر دی گئی ہے، 2 صفات پر مشتمل یہ لسٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی سرکاری ملازمین کو تقریباً 35% اور 15% پنجاب میں، اس طرح بات کریں تو 25% اور 15% پنجاب میں ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہے ہیں۔ اس حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو 30% پہ جو رننگ بیسک پے کے اوپر ہے ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا، یہ بجٹ کے علاوہ ہوگا۔ تو بہت زیادہ جو کوسچنز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کون سے محکموں کے ملازمین ہیں جن اور کن ڈپارٹمنٹس کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا۔ اب باقاعدہ طور پہ جناب لسٹ سامنے آ چکی ہے، اس ٹائم آپ اسکرین کے اوپر لسٹ دیکھ سکتے ہیں، 2 صفحات کی یہ مشتمل لسٹ ہے۔ پہلے صفحے پر 33 ڈپارٹمنٹس کے نام ہیں اور باقی نام دوسری لسٹ کے اوپر موجود ہیں۔ تو جناب آپ اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فائنانس کا کہنا کہ یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس پہلے ہی 100% سے زیادہ الاؤنسز جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، تفریق کا الاؤنس، محرومی الاؤنس، ایسے ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کو دیا جاتا ہے جن کو کسی قسم کے ایکسٹرا الاؤنسز نہیں ملتے، یہ ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ لسٹ اب اس ٹائم آپ کے سامنے ہے، آپ اس لسٹ کے اندر ڈپارٹمنٹس کے نام چیک کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل 58 ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ چیک کر لیں، اگر آپ کا نام اس لسٹ کے اندر موجود ہے تو پھر تو آپ ڈسپیرٹی الاؤنس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کا نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈسپیرٹی الاؤنس ملے گا۔ یہ ٹوٹل 58 ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا یہ نام ہے ان لسٹوں کے اندر، اور 2 صفات کی یہ لسٹ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ 4 بڑی خبروں کے اوپر ہم نے بات کی۔ ناظرین، پینشن ریفارمز، ٹیکس سلیبس کا چینج ہونا اور یہ ساری چیزیں، جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ملازمین کو لے کے پریشان بھی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ جس قسم کے یہ معاملات چل رہے ہیں ملازمین کے حق میں کسی اونٹ اچھی کروٹ بیٹھے۔ جون میں جب بجٹ آئے گا تو باقی معاملات بھی انشاءاللہ تب کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔